278ویں رات۔ جب 278ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا، اے نیک دل بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو اور تو اجازت دے تو میں تجھے کل والی کہانی سے بھی دلچسپ کہانی سناتی ہوں، جو کہ بصرے کے ایک والی عبداللہ بن مومر التیمی کی ہے۔ تو بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا، پرانے لوگ اس کہانی کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ بصرے کے کسی شخص نے ایک کنیز خریدی اور اس نے اس کنیز کے رہن سہن، کھانے پینے اور دوسری ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت کا بھی نہایت اچھا انتظام کیا۔ اسی اثناء میں اس شخص کو اپنی اس کنیز کے ساتھ بے حد محبت ہو گئی اور اس کی محبت اس درجہ بڑھی کہ اس نے اس کی محبت کی وجہ سے اپنا سارا مال نہایت دریغ دلی سے خرچ کیا اور مزے اڑانے میں صرف کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ناداری اور بھوک کی وجہ سے اسے سخت تکلیف ہونے لگی۔ اس کی وہ کنیز بھی نہایت نیک دل اور نیک سیرت تھی اور ایک خدا ترس انسان تھی۔ جب اس نے اپنے آقا کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل اپنے آقا کی محبت اور اس کی مروت کی وجہ سے بے چین ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے آقا سے کہا کہ اے میرے آقا، اب مجھ سے تیری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی اور میری تجھ سے ایک خواہش ہے اور مجھے امید ہے کہ تو میری اس خواہش کو پورا کرے گا۔ اس کے آقا نے کہا کہ اے میری پیاری، تیری وہ خواہش کیا ہے؟ اب اس کنیز نے اپنے آقا سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تو مجھے بیچ ڈال، اس سے کم تیری ضروریات تو پوری ہو سکیں گی، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ تجھے روپے کی سخت ضرورت ہے اور تیری ناداری دیکھ کر میرا دل کڑتا ہے۔ اگرچہ مجھے تیری جدائی گوارا نہیں، لیکن مجھے تیری یہ حالت بھی چین نہیں لینے دیتی اور اب میری مروت یہ برداشت نہیں کرتی کہ میں مزید تیرے کندھوں پر بوجھ بنوں۔ اگر تو مجھے بیچ کر میرے دام کھڑے کر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ میں تیرے پاس رہوں، لیکن ہم دونوں کو جدائی کا زہر پینا پڑے گا۔ جب اس شخص نے اس کنیز کی باتیں سنی تو اس نے اسے ایسا کرنے سے منع کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کی کنیز نے اسے اس کو خدا کی رضا سمجھ کر قبول کرنے پر راضی کر لیا۔ اب اس شخص نے اپنی غربت کا خیال کر کے اس کی یہ تجویز منظور کر لی۔ اگلے ہی روز وہ اسے لے کر کنیزوں کے بازار گیا اور ایک دلال سے اسے فروخت کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ جب دلال نے اسے دیکھا تو بولا، واہ، کیا بات ہے اس کنیز کی، یہ تو نہایت خوبصورت، خوش لباس اور پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہے، اس کے تو بہت اچھے دام ملیں گے۔ اس دلال نے اسے لے کر دوسری کنیزوں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور آوازیں لگانے لگا کہ اس پڑھی لکھی اور خوبصورت کنیز کے کیا دام ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں بصرے کا ایک نیک دل والی جس کا نام عبداللہ بن مومر التیمی تھا، جو اس دن بازار میں اپنے لیے ایک کنیز کی تلاش میں آیا ہوا تھا۔ بازار کا چکر لگاتے والی اس دلال کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور سڈول کنیز دوسری کنیزوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب والی کی نظر اس پر پڑی تو والی کو کنیز پسند آ گئی۔ اب والی نے دلال کو بلا کر پوچھا کہ اس کے کتنے دام ہیں؟ دلال نے والی سے کہا کہ اے میرے آقا، اس کنیز کے دام 1000 دینار ہیں اور یہ ایک پڑھی لکھی اور باشعور کنیز ہے۔ اب بصرے کے والی نے دلال سے کہا کہ مجھے منظور ہے، اس کے مالک سے میرا سودا طے کروا دے اور اپنی دلالی اور اس کنیز کی قیمت مجھ سے لے لے۔ اب دلال نے اس کے مالک کو بصرے کے والی عبداللہ بن مومر سے ملا دیا اور والی نے اس کنیز کی قیمت
1000 دینار نکال کر اس کے آقا کو دے دی اور دلال اپنی دلالی لے کر چلتا ہوا۔ جب اس شخص نے دام لے لیے اور وہ جانے کے لیے واپس مڑا ہی تھا کہ کنیز رونے لگی، اور اس کا آقا بھی اسے روتا دیکھ کر آہیں بھرنے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ اب جب عبداللہ بن مومر نے کنیز کو ساتھ لیا اور چلنے کا کہا تو اس نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے اور اس کے آنسو مثل آبشار جاری ہیں۔ یہی نہیں، جب اس نے اس کے آقا کو دیکھا تو وہ بھی اس کی طرح ہی غمگین تھا اور اس کے بھی آنسو جاری تھے، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے۔ جب عبداللہ بن مومر نے ان دونوں کو غمگین دیکھا تو وہ کہنے لگا، واللہ میں تمہاری جدائی کا باعث نہیں ہونا چاہتا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو چاہتے ہو اور عاشق ہو، اس لیے اے شخص تو دام اور کنیز دونوں کو لے جا، خدا تجھے برکت دے، کیونکہ تم دونوں عاشق ہو، اور عاشق کو معشوق کو ایک دوسرے سے جدا کرنا دونوں پر مصیبت لانا ہے۔ جب اس شخص اور اس کی کنیز نے عبداللہ بن مومر کی باتیں سنی تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح کھل اٹھے اور دونوں خوش ہو گئے، اور انہوں نے عبداللہ بن مومر کا ہاتھ چوما اور اسے ڈھیر ساری دعائیں دی اور اپنے گھر چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ جب تک وہ مرے نہیں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے، اور پاک ہے وہ ذات جسے موت نہیں آتی۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔